ان کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن جو بریلی کے تاجدار نے کام کیا ہے ان کی مثال اپنی جگہ ہے۔ انہیں دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی ہے، انہیں دنیا کبھی ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے پیغام رضا کانفرنس میں آ کر اپنے ذہن میں، اپنے دل کے اندر اعلیٰ حضرت کی محبت لے کر جانا ہے، اعلیٰ حضرت کا پیار لے کر جانا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا پیار لے کر جانا ہے، کہ اعلیٰ حضرت کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہاں، اس دور میں اعلیٰ حضرت کا پیار ہر سنی کے سینے میں ہونا بہت ضروری ہے، ہر سنی کے سینے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت سے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پڑھے لکھے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بڑے علمی مقام والے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولانا اعلیٰ حضرت کا نام لینا کیوں ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کا پیار لینا کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ارے اعلیٰ حضرت کی طرح کسی کی شان ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا پیار آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب پڑھائیں تو آپ انہیں بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت کی شان کیا شان ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا بچہ جب عالم بنے گا، آپ کا بچہ جب حافظ بنے گا، آپ کا بچہ جب مفتی بنے گا، آپ کا بچہ جب ڈاکٹر بنے گا، اعلیٰ حضرت کو نہیں جانے گا تو ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ دولت کے نشے میں دنیا دار بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کے نشے میں دنیا کی محبت میں جینے لگے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے ضروری ہے کہ جس کے سینے میں اعلیٰ حضرت کا پیار ہوگا وہ پکار کر کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ لم یاتی نذیر کثیر اثر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ جب اعلیٰ حضرت کا پیار اس کے سینے میں ہوگا تو وہ پکار کر کہے گا یا رسول اللہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کا پیار ملے گا تو وہ پکار کر کہے گا دور و نزدیک کے سننے والے وقار کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کا پیار وہ اپنے سینے میں لے گا تو وہ پکار کر کہے گا یا رسول اللہ، پتلی پتلی دلے تجھ کی پتیا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کا پیار آپ کے بچوں کے سینے میں ہوگا تو وہ پکار کر کہے گا یا رسول اللہ، وہ زبان جن کو سب گل کی گنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کا پیار آپ کے سینے میں ہوگا تو آپ کہیں گے یا رسول اللہ، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کا پیار آپ کے سینے میں ہوگا تو آپ پکار کر کہیں گے ارے نا 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 نا، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا سے پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں مکان نہیں چاہیے، ہمیں قیمتی محل نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے رہنا لیکن مصطفیٰ کے پیار میں جیتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں ہمیشہ، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا آفتاب عالم غیاثی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو دنیا دار بناتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سب کچھ بنا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے سینے میں اعلیٰ حضرت کی محبت نہیں ڈالتے ہیں۔ وہ جب پڑھ لیتا ہے بڑی بڑی کتابیں، کبھی اپنے سینے پہ لاتا ہے، کبھی اپنے کندھے پہ لاتا ہے، لیکن اس سے پوچھو اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ وہ کہتا میں اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں تو کیوں اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا؟ تو نے اتنی کتابیں کس لیے پڑھ لی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو کسی لائبریری میں بیٹھا تھا، ارے پڑھائی لکھ کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتا تو یہ پکار کر کہتا کہ جان ہے اس کے مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے تھا۔ کیا بول رہے ہیں؟ واہ واہ، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے کیوں؟
3 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن آپ کو یہاں جتنے لوگ آئے ہیں میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج دنیا میں لوگ پڑھ تو لیتے ہیں، آج دنیا میں لوگ بڑے سے بڑے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں پہچانتے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیسے ہمیں نہیں ہے۔ آج بڑے مولوی داڑھی لیتے، سر پہ ٹوپی امامہ باندھتے، وہ کہتے اعلیٰ حضرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے تجھے اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں ہے؟ بریلی اور ماہرہ کے پیر کو جب اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے تو ہم سنی فقیر کو اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بول رہے ہیں۔ ارے جب بریلی سے میرے اعلیٰ حضرت ماہرہ شریف جا رہے ہیں، وہ ماہرہ جو سنیوں کا مرکز ہے، جو میرے اعلیٰ حضرت کا مرشدانہ گھرانہ ہے، جب میرے اعلیٰ حضرت ماہرہ کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو آل رسول ماہروی کہتے ہیں اے دنیا والوں دیکھو، آج تک میں اپنے عمل سے پریشان تھا کہ رب میرا پوچھے گا میدان حشر میں اے آل رسول تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ آل رسول ماہروی کہتے میں پریشان ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی نماز پیش کروں گا؟ میں نہیں کر سکتا۔ میں اعلیٰ حضرت کو اپنی نوافل پیش کروں گا؟ میں نہیں کر سکتا۔ آل رسول ماہروی کہتے ہیں جب سے بریلی کا احمد رضا آیا ہے مجھے یہ مل گیا ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کو پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں، تو آل رسول ماہروی اعلیٰ حضرت کو پیش کریں گے، وہ کہیں گے پروردگار میں تو بریلی کا احمد رضا لے کر آیا ہوں، وہ احمد رضا جس کا عرب میں ڈنڈا بج رہا ہے، وہ احمد رضا جس کا عجم میں ڈنڈا بج رہا ہے، وہ احمد رضا جس کا یورپ میں ڈنڈا بج رہا ہے، وہ احمد رضا جس کا مصر میں ڈنڈا بج رہا ہے، وہ احمد رضا جس کا ملیشیا میں ڈنڈا بج رہا ہے۔ دنیا پریشان ہے، یہ کہتے کہتے جہاں جاتا ہوں احمد رضا کو پاتا ہوں، پانا اس لیے پڑے گا کہ احمد رضا نے مصطفیٰ کے عشق کی چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ زمانے والے یہ کہنے پہ حیران ہے کہ وادی رضا کی کوئے ہمارا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ میرے عزیزوں آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت کی طرح کوئی میرے نبی سے پیار نہیں کر سکتا، اعلیٰ حضرت کی طرح کوئی میرے آقا سے عشق نہیں کر سکتا۔ آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں اگر آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کی چوکھٹ سے آپ کی نسبت مضبوط ہونی چاہیے۔ ان علماء کے قدم کو چوم کر میں کہنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگا رہی ہے؟ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ واحد اعلیٰ حضرت آپ کے جذبے کو میرا سلام ہے، اعلیٰ حضرت آپ کے عشق کو میرا سلام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت جب مدینہ جاتے اتنا پیار ہے نبی سے، اتنا پیار ہے نبی سے کہ اعلیٰ حضرت جب مدینہ گئے اپنے پاؤں سے چپل اتار دیے۔ اعلیٰ حضرت مدینہ گئے اپنے پاؤں سے چپل اتار دیے اور اعلیٰ حضرت ننگے پاؤں مدینے کے گلیوں میں چل رہے ہیں۔ علماء کے قدم کو چوم کر یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت جب مدینے کے گلیوں میں ننگے پاؤں چل رہے تھے آپ کے پاؤں میں کانٹا چوب گیا۔ اعلیٰ حضرت نے مدینے کا کتنا خیال کیا، اعلیٰ حضرت نے مدینے سے کتنا پیار کیا، آپ کے پاؤں میں کانٹا چوب گیا تو اعلیٰ حضرت اپنے پاؤں سے اس کانٹے کو نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اپنے ہاتھ میں لے کر اعلیٰ حضرت اس کانٹے کی طرف دیکھتے اور اعلیٰ حضرت رونے لگتے۔ اعلیٰ حضرت اس کانٹے کی طرف دیکھتے، اعلیٰ حضرت رونے لگتے۔ وہ زمانے والوں آج نقلی پیر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں، آج دنیا دار مولوی اس مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو۔ میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت کو غلط کہنے والوں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھو کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کہا کہ سن، نماز دین کے لیے اصل ہے، جو نماز پڑھے گا اسی کو حق ہے کہ اسٹیج پہ بولے، جو نماز پڑھے گا اسی کو حق ہے کہ وہ نبی کے نام کا جلوس نکالے، جو نماز پڑھے گا وہی میرے نبی کا نعرہ لگائے گا۔ کیا بات کرتے ہو؟ ہم نے صرف حق بنا دیا ہے کہ ہم سن
अजीजों, मेरे आला हजरत ने नमाज की सख्ती से पाबंदी की है। इन उलमा से पूछिए, मेरे आला हजरत उस सफर पे नहीं जाते थे जिसमें आपको जाने से यह अंदेशा होता कि मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। आला हजरत उस सफर को छोड़ दिया करते। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आला हजरत कांटा को अपने हाथ में लेकर देखते और आला हजरत रोने लगते। आला हजरत रोते रहते एक शेर पढ़ते हैं। इन उलमा के कदम को चूम कर मैं कहना चाहूंगा, आला हजरत कहते हैं, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे। खार का मतलब कांटा है। आला हजरत कहते हैं, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता तेरा। आला हजरत कहते हैं, अरे तुम मदीने का कांटा है, तू अहमद रजा के पाँव में नहीं बल्कि अहमद रजा तुझे अपने दिल में रखना चाहता है और ज़माने को मदीने का मकाम बताना चाहता है। और आला हज़रत कहना चाहता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वही नहीं मेरा।